بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نیم شاہ۔ آج ہم آپ دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ پیش کر رہے ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے بچے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مسلے بچھائے رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور 4 روٹی بنائی۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے۔ پہلی روٹی اپنی شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی۔ سب نے روٹی سے روزہ مگر دوستو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگی۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسی کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اندر تو بلا لیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ کہا، جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات بھی تیری بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، آپ کیوں روتی ہو؟ کہا، ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کا گناہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ سب لوگ کیا جواب دیں گے؟ آج ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی فلانی شادی ہال میں کی ہے اور فلانی شادی ہال میں، مگر کیا آپ دوستوں کو پتہ ہے؟ جی، آپ سب دوستوں کو پتہ ہوگا، 100 آدمیوں کے لیے 500 آدمیوں کا انتظام کیا ہوتا ہے، اور وہ کھانا جو سارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی ایک سادہ طریقے سے نہیں کر سکتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی شادیوں پر پیسے خرچ نہ کرو، خرچ کرو، مگر ان غریبوں کا بھی خیال کیا کرو جس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے۔
آج ہم جو کچھ بھی ہے اپنے نبی کے صدقے ہے۔ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کیا کریں کہ قیامت کے دن آپ سے سوال اور جواب میں آسانی ہوگی۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دیا ہے اس کا ہم سب سے سوال ہوگا کہ جو مال آپ کو دیا تھا کہاں خرچ کیا۔ اگر ہم نے اس مال کو اس طرح خرچ کیا جو آج کل ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، آمین۔ اور اگر اس سے پہلے آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی خوبصورت معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔